الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. تکمیل قرآن کریم کا موقع خاص طور پر قبولیت دعا کا موقع ہوتا ہے. اس موقع پر بندے کو اپنے دل کی ساری گتھیاں کھول کر اللہ کے ہاں اپنی ساری فریادیں بیان کرنی چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ قرآن کریم ختم کرتا ہے، قرآن مجید پڑھ کر مکمل کر لیتا ہے، اس دعا کی مجلس میں 60,000 فرشتے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں. یعنی آپ کی دعا کے ساتھ، میری دعا کے ساتھ 60,000 فرشتے رحمت کی اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں. صحابہ کرام میں مختلف ذوق کے لوگ تھے. بعضوں پر قرآن کریم کی تلاوت کا بہت غلبہ تھا، تو کثرت سے قرآن کریم پڑھا کرتے تھے. ان میں ایک حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں. یہ وہ حضرت انس ہیں کہ جن کے لیے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تھی. دعا فرمائی تھی کہ اللہ انس کے علم میں برکت دے، اللہ انس کی اولاد میں برکت دے، اس کی عمر میں برکت دے. تو تاریخ نے لکھا ہے کہ حضرت انس نے جو عمر پائی ہے اس دعا کی برکت سے کم از کم 130 سال عمر پائی ہے. اور اللہ نے آپ کو جو اولاد بخشی تھی، پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ملا کر ان کی تعداد کم و بیش 600 سے زیادہ ہے. ان میں سے 209 افراد کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دفن بھی کیا ہے. اب جس وقت قرآن کریم کی تلاوت مکمل کر لیتے تو فرمایا یہ اپنی اولاد کا پورا جلسہ رکھتے تھے، اولاد کو دعوت دیا کرتے تھے. تو ختم قرآن کریم کے موقع پر دعوت دے کے لوگوں کو جمع کرنا یہ بھی ممنوع نہیں ہے کہ اس موقع پہ سارے دوست احباب جمع ہو جائیں. تو حضرت انس اپنی اولاد کو جمع کر لیتے تھے، ان کے سامنے قرآن کریم کی آخری صورتیں تلاوت فرماتے، پھر اس کے بعد دعا ہو جاتی. قرآن کریم سننے کا ذوق تلاوت کے اعتبار سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب سے تلاوت سنا کرتے تھے. اور عام طور پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو جتنی ایک آواز اور خوبصورتی دے رکھی ہو، اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کو اتنے صوت اور لحن کے ساتھ پڑھا کرے، جتنی آواز آتی ہے نا اس کے ساتھ پڑھا کرے.
حضرت ابی بن کعب قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں دیوار کی اوٹ میں بیٹھ گئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہوئے اور حضرت ابی بن کعب بڑی موج کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. صبح کو حضرت ابی جس وقت حضور کی خدمت میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا ابی ہم نے رات کو آپ کا قرآن سنا, رات کو ہم نے آپ کی تلاوت سنی. آپ کی تلاوت کو سنتے وقت یوں احساس ہو رہا تھا کہ جیسے آپ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد سے ہوں, جیسے آپ حضرت داؤد کی اولاد سے ہوں. تو حضرت ابی بن کعب فرمانے لگے اللہ کے حبیب اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا کہ آپ بھی میرا قرآن رات کو سن رہے تھے تو میں اور زیادہ خوبصورتی سے قرآن پڑھتا, میں اور زیادہ خوبصورتی سے قرآن پڑھتا. تو قرآن کریم کی تلاوت قراء سے سننا یہ بھی حضور کی سنت ہے. اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ حضرت انس یہ قرآن کے مشہور قاری تھے, ان سے باقاعدہ طور پر حضور نے قرآن کریم کی سماعت فرمائی ہے. قرآن کریم اللہ رب العالمین کی جو کتاب ہے یہ ہے کیا, جس کو ہم فرقان حمید کہتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید. سیدھے لفظوں میں جواب یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کی اور نبی کی آپس کی گفتگو ہے. اللہ نے اور نبی نے جو آپس میں کلام فرمایا اس کلام کو قرآن کہتے ہیں. اور یہ کلام کتنا عرصہ ہوا؟ یہ کلام 23 سال ہوا. یہ گفتگو کتنا عرصہ ہوئی؟ 23 سال. 10 سال مکہ مکرمہ میں ہوئی اور 13 سال مدینہ منورہ میں ہوئی. تو جو لوگ قرآن سنتے ہیں, سناتے ہیں, پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, حقیقت میں یہ اللہ کی اور نبی کی باتوں کا تکرار کرتے ہیں. اللہ کی اور نبی کی باتوں کا تکرار کرتے ہیں. میں اس قرآن کریم کے حوالے سے ایک واقعہ مجھے یاد آیا ہے. دمشق کے اندر یہ جو گورکن ہیں قبریں کھودنے والے, اس نے یہ بات کہی ہے اور یہ بہت پرانے زمانے کی بات نہیں ہے, یعنی اس کے گواہ اب تک موجود ہیں کہ ایک خاتون ایک میت کو لے کر آئی کہ اس کو دفن کر دو. وہ گورکن کہتا ہے کہ میں جب قبر کھود کے تیار کر لی, میں جب دفن کرنے لگا تو میری عجیب کیفیت ہو گئی کہ وہ قبر جو ہے باغ بن گئی اور اس میں خوبصورت قسم کے پھول, اور تا حد نگاہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھ پہ وہ قبر وسیع ہو گئی. تو میں نے میت کو دفن کیا, عورت کا دیکھا تو عورت نہیں تھی, چلی گئی تھی. میں بڑا فکر مند تھا کہ اس عورت سے پوچھوں کہ یہ آدمی کون ہے, یہ کون ہے, یہ کیا تعارف ہے اس کا. کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کی قبر کو اللہ نے اتنا وسیع کر دیا اور اس کے اندر اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے اور اس کی قبر جنت کا باغ بن رہی ہے. کہتے ہیں کہ مجھے بہت ہی تجسس رہا کہ کاش کہ وہ عورت مل جاتی,
میں اس سے پوچھ لیتا، لیکن میں سمجھتا تھا کہ یہ قبر کسی بہت بڑے اللہ والے کی ہے۔ کچھ عرصے بعد میں نے دیکھا وہ خاتون ایک اور میت لے کر آئی، اس کا مجھے تعارف کروایا کہ اس نے کہا میں اس کی قبر تو تیار کرتا ہوں، پہلے مجھے اس کا تعارف کروا کہ یہ ہے کون ہے یہ بندہ اور یہ کون ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دوسرے کی قبر جب کھوتی تو دوسرے کی قبر کے اندر بھی اسی طرح کے مناظر تھے، بڑا خوبصورت منظر۔ میں نے پوچھا یہ کون اور یہ کون؟ اس نے کہا یہ میرا بیٹا تھا، قرآن کا حافظ تھا اور قرآن پڑھتا تھا، اور یہ جو میرا بیٹا ہے یہ مستری تھا یا اس طرح کا کوئی کام کرتا تھا۔ اس نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا اس نے اس بھائی کو یہ کہہ رکھا تھا کہ تو قرآن پڑھنا، قرآن کی خدمت کرنا، میں تیری ضروریات کا انتظام میں کیا کروں گا۔ ایک کو قرآن کی وجہ سے اور دوسرے کو حفاظت قرآن کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام دنیا میں دکھایا۔ دوستوں میں آپ سے یہ بات بہت سچ عرض کرنے لگا ہوں کہ اہل قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے کے بہت فائدے ہیں، اہل قرآن کے ساتھ دوستیوں کے بہت فائدے ہیں۔ جب میں اور آپ نہیں ہوں گے نا تو کسی حافظ قرآن کے ساتھ، کسی عالم دین کے ساتھ ہم نے محبت اور شفقت کا معاملہ رکھا ہوگا تو وہ یقیناً اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں گے۔ تو قرآن کا یہ اعجاز ہے۔ حضرت شیخ مکی ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ یہ جو عذاب قبر ہے نا، عذاب قبر، یہ صحیح بات ہے، حق ہے۔ اچھا فتنے کا دور ہے نا، آج کل کہتے ہیں یہ قبر نہیں ہے جی، قبر تو اصل عالم برزخ کو کہتے ہیں، اور بس یہاں تو بس کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ تو مریں گے تو پھر پتہ چلے گا۔ تو یہ جو قبر ہے نا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس وقت میت کو دفنا دیا جاتا ہے نا، تو میت کو دفنانے کے بعد اب آپ واپس نہیں پلٹتے کہ میت کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ جس وقت اپنی میتوں کو دفنا دیا کریں نا، تو میت کو دفنانے کے بعد جلدی جلدی بھاگنے کی کوشش نہ کیا کریں کہ چلو بھائی، بلکہ اتنی دیر آپ قبر پہ رہا کریں جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے اور اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کر تقسیم کیا جاتا ہے، اتنا وقت آپ کو چاہیے کہ آپ کم از کم قبر پہ رہا کریں اور میت کے حق میں دعا و استغفار کریں، کیونکہ آپ اب واپس پلٹ نہیں دے ہوتے، اس کو بٹھا کر اس سے سوال و جواب شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو قبر کے سوال و جواب اور عذاب کا جو تعلق ہے نا، یہ صرف روح کے ساتھ نہیں ہے، اچھا جسم کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ مستیاں دنیا میں دونوں نے کی ہے نا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ غلطیاں دونوں کریں اور سزا ایک کو۔ تو خیر شیخ مکی فرماتے ہیں کہ میں اس قبر سے جب گزر رہا تھا تو مجھ پر اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح فرمائی کہ صاحب قبر عذاب میں ہے، صاحب قبر عذاب میں ہے، تکلیف میں ہے یہ۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تو اس پہ رحم کر دے، فضل کر دے، مہربانی فرما دے۔ لیکن جب دوبارہ میرا گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ قبر جو ہے جنت کا باغ بن گئی ہے اور صاحب قبر بڑے آرام میں ہیں، بڑی خوشی میں ہیں۔ تو میں نے اس صاحب قبر کے گھر کو تلاش کیا
کہ اس کے گھر والوں سے پوچھو کہ یہ کیا معاملہ تھا اور یہ بندہ کون تھا۔ خاتون خانہ کہنے لگی کہ وہ میرے شوہر کی قبر ہے، میں بچے کی امید سے تھی، تو میرے شوہر نے مجھے یہ بات کہی تھی کہ میری اگر زندگی رہی تو میں اس بچے کو اللہ کے قرآن کا حافظ بناؤں گا، اور اگر زندگی نہ رہی تو یہ میں تجھے کچھ خرچہ دے کے جا رہا ہوں، تو نے میرے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنانا ہے۔ تو کہنے لگی کہ ابھی چند دن ہوئے میں نے اپنے اس بچے کو مسجد میں امام کے پاس بٹھا دیا ہے، ابھی تک اس نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھا ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھنے کی برکت سے اللہ نے اس شخص کی قبر سے عذاب کو ختم فرما دیا۔ ایک تو قرآن کریم کے حوالے سے یہ ذہن رکھیں کہ اپنی اولادوں کو قرآن پڑھائیں گے، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں گے۔ ہم بڑی بڑی باتوں کو گناہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، لیکن اجتماعی طور پر ہم قرآن کے چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھتے، قرآن سے بے اعتنائی۔ اب امام جو ہے نا، اگر کبھی کیا کہتے ہیں اس کو سجدہ تلاوت آ جائے تو سجدہ تلاوت سے پہلے ان کو بتانا پڑتا ہے بھائی سجدہ ہوگا، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اس مسلمان کو اتنا تو پتا ہو کہ اب یہ جو آیت پڑھی گئی ہے اس میں سجدہ تلاوت ہے۔ اب قرآن کریم کے ساتھ تعلق رکھنے کی جو عمر ہے نا، اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ اب قرآن کریم کو کیسے یاد کریں، کیسے سیکھیں۔ میں آپ کو ایک خوشخبری کی بات سناؤں۔ مولانا فضل صاحب کا خلاصہ آپ سن رہے تھے نا، تو کل یا پرسوں کے خلاصے میں انہوں نے ایک بات کی تھی، والدین کے اکرام کے احترام کے حوالے سے، کہ اللہ کے حبیب جس وقت آسمان پہ گئے نا تو سارے نبی ملنے کے لیے آئے، لیکن ایک نبی سے ملنے کے لیے حضور خود گئے۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ وہ کس نبی سے ملنے گئے تھے؟ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ اور سیدنا حضرت ابراہیم کہاں تھے اس وقت؟ بیت المعمور پہ تھے، اور بیت المعمور جو ہے یہ بیت اللہ سے اوپر ہے۔ اور جس وقت آپ کا تعارف کروایا نا، تعارف میں حدیث میں آتا ہے دو باتیں ہوئی تھی۔ ایک بات یہ ہوئی کہ جس وقت ملاقات ہوئی نا تو سیدنا ابراہیم کا جو تعارف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے ایسے کرایا کہ اللہ کے حبیب یہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم ہیں، یہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم ہیں۔ یہ اس وقت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ بوڑھے تھے، جوان تھے، اس طرح کے لوگ تھے۔ اور یہ لوگ کون ہیں؟ یہ فرمایا محبوب پیغمبر یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا تھا، ابھی قرآن کریم مکمل نہ کر پائے تھے کہ ان کو موت آ گئی، اور آج آپ کے دادا حضرت ابراہیم ان کو قرآن کریم کا آخری سبق پڑھا رہے ہیں۔ بات سمجھیے؟ اب آپ اور میں نیت کر لیں کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے، یاد کریں گے، اس کا ترجمہ اور مطلب سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب نیت کر لی، ارادہ کر لیا، اب اس نیت اور ارادے پر اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دیں گے کہ ہم اپنی زندگی میں جتنا پڑھتے رہے نا، تھوڑا بہت کوشش کرتے رہے، لیکن ہم نے ارادہ کر لیا تھا، اب آ گئی موت، تو کتنی بڑی سعادت مندی ہوگی کہ ہماری آخری استاد ہماری دستار بندی بیت المعمور پہ ہو۔
کسی مدرسے میں مفتی عبید اللہ صاحب کے ہاں دستار بندی ہو جامع زیتون میں تو طالب علم خوش ہوتا ہے کہ میں وہاں پڑھا ہوں، میں فلاں مدرسے میں میری آج تاج پوشی ہے، تو ہم کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ ہماری دستار بندی میں کون ہوگا؟ سیدنا حضرت ابراہیم ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمیں آخری صورتیں پڑھانے والے کون ہوں گے؟ اور اس موقع پر بڑی دلچسپ گفتگو ہوئی، اور بھی فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اپنی امت کو میرا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ جس وقت یہ بات سنیں نا تو جواب میں کہا کریں وعلیکم السلام، ٹھیک ہے نا؟ تو مبارک ہو آپ سب کو، ہمیں، کہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام بھیجا ہے۔ اس کے بعد ایک بات اور ارشاد فرمائی، فرمایا محمد اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور ان سے یہ کہنا کہ جنت کی جو زمین ہے یہ ایک چٹھیل میدان ہے، خوبصورت میدان ہے، اور اگر اس میدان کے اندر وہ درخت لگانا چاہیں نا، شجرکاری کرنا چاہیں، ان کو کہیں کہ وہ یہ پڑھا کریں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ۔ آپ جب معراج سے واپس آئے نا اس سفر سے، علماء کی کثیر تعداد ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ آپ ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ ام ہانی آپ کی پھوپھی ذات بہن تھی، وہ علمی بحث انہوں نے کل تھوڑی بہت کر دی تھی۔ جب یہ ام ہانی بڑی عمر کو جب پہنچ گئی تھی، انہوں نے اللہ کے حبیب سے عرض کیا کہ مجھے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائے جس کو میں بیٹھے بیٹھے پڑھا کروں۔ تو آپ نے فرمایا تھا ام ہانی سے کہ یہ پڑھا کرو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ، جس کو عام طور پہ ہم تیسرا کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اور یہی مبارک تسبیحات آپ نے اپنی نور نظر لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ عنہا جب تشریف لائی تھی نا، تو آگے عرض کیا کہ ابا جی، آئے ہائے ابا جی، میں وہ ڈول کھینچ کھینچ کے نا، رسیاں کھینچ کھینچ کے میرے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے ہیں۔ سید دو عالم کی بیٹی، شاہد و عالم کی صاحبزادی، سیدۃ النساء اہل الجنہ، حسنین کریمین کی اماں، تو کوئی نوکر وغیرہ ہو نا تو میرے بھی کام بٹانے میں مجھے بھی مل جائیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا بیٹی، اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں تجھے کوئی تسبیحات بتا دوں کہ جس کو تو پڑھا کر۔ تو تسبیح کے طور پر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بہت ہی اکثیر قسم کی تسبیحات ہیں، بہت مجرب ہیں یہ، ان کا ورد کبھی کبھی کیا کریں۔ خیر، قرآن کریم سے تعلق کی بات پہ عرض کیا میں نے کہ ہم عام لوگ بھی جتنے ہیں حفاظ کے علاوہ قرآن کریم پڑھنے کی نیت کر لیں، مطلب سمجھنے کی نیت کر لیں، اور اگر یہ نیت کر لیں گے، اگر میرے حافظے نے غلطی نہیں کھائی تو ایک صحابی کی قبر سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آئی تھی، ہے اس طرح کوئی روایت؟ وہ کیوں آئی تھی، کوئی بتا سکتا ہے؟ اسی طرح آپ کے ذہن میں ہے یہ بات؟ سورہ ملک کا وہ اہتمام کرنے والے تھے، وہ سورہ ملک پڑھا کرتے تھے، اور سورہ ملک قرآن کریم کی وہ صورت ہے کہ جو رات کو سوتے وقت اس کو پڑھے گا
یہ سورت اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گی، خدایا اگر اس کو جہنم میں ڈالنا ہے تو مجھے قرآن سے نکال دے، مجھے قرآن سے الگ کر دے پھر۔ اور آپ اگر اپنے مرحومین کے لیے 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ سورہ مبارکہ جب نازل ہوئی تھی اس کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے آئے تھے، 70,000 فرشتے۔ اور اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی اس سورت کو پڑھ لے، اس سورت کو پڑھ لے، اللہ پاک ایک قرآن کریم کا ثواب مرحومین کو پہنچاتے ہیں۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آدمی ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے، کتنی بار؟ ایک بار، ایک مرتبہ اگر سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ پاک 10 قرآن کریم کا ثواب پہنچا دیتے ہیں۔ یعنی ایک بار سورہ یاسین پڑھی تو گویا اس نے کتنی بار پڑھی؟ مثلا آج لیلۃ القدر ہے، آج کی مبارک رات 27ویں شب، شب جمعہ، کتنی بڑی برکتیں جمع ہو گئی ہیں۔ بعض اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر شب جمعہ بھی ہو، 27ویں شب بھی ہو، تو غالب گمان یہ ہے کہ یہ آج کی رات کون سی ہے؟ لیلۃ اور لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ تو اس رات میں جو شخص سورہ یاسین پڑھ لے یا سورہ اخلاص 3 بار پڑھ لے تو اس کو کتنے قرآن ختم کرنے کا ثواب ہوگا؟ بولو، کتنے قرآن ختم کرنے کا؟ گنتی میں نہیں آتے، 81,000 مرتبہ، کیونکہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل رات مل گئی۔ تو آپ اعتکاف والے تو خاص طور پر، اور بقیہ لوگ بھی، میں آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں، اللہ اس گناہ گار امت میں بڑے مہربان ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اور رات عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، گویا اس نے ساری رات عبادت کی، ان کو بھی اللہ نے لیلۃ القدر نصیب کر دی ہے، ان کو بھی اللہ نے دے دی ہے۔ اللہ تو بڑے بادشاہ ہیں، اس کے خزانوں میں کئی لیلۃ القدر ہیں، اس کی کیا کمی ہے ان چیزوں کی؟ بات سمجھ گئے نا میری؟ تو اب آج کی رات میں یہ چیزیں جمع ہو گئی، شب جمعہ بھی آ گیا اور طاق رات بھی آ گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس تکمیل قرآن کی مجلس میں ہمیں جمع کیا، جس میں دعائیں ویسے بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا نا جی؟ تو ایک تو پوری کوشش کریں کہ قرآن کریم کے ساتھ اپنا ایک تعلق پیدا کر لیں، اور اگر ہماری اولادیں ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہیں، نہیں پڑھ سکی، نہیں پڑھ سکی، دیکھو اپنی اولاد کے لیے نا محنت کرے آدمی، کوشش کرے، اولاد بہت قیمتی سرمایہ ہے، اور اولاد کو دین ضرور دے کے جائے، دنیا سے قرآن دے کے جائے، ایمان سکھا کر جائے، اللہ کی بات سمجھا کے جائے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ میت پر نا جو عورتیں واویلا کرتی ہیں، میت پر جو عورتیں چیختی ہیں، واویلا کرتی ہیں، چلاتی ہیں، اور اپنے دوپٹے گلوں میں ڈال دیتی ہیں، روتی ہیں، اس سے میت کو عذاب ہوتا ہے، اس سے میت کو سوال پیدا ہوتا ہے، میت کا کیا قصور ہے؟ روئے کوئی، سزا میت کو ہو؟ تو حضرات محدثین فرماتے ہیں اس لیے عذاب ہوتا ہے کہ اس نے اپنے ورثاء کو نصیحت وصیت میں یہ کیوں بات نہیں سمجھائی کہ میری موت پر بھی کوئی خلاف سنت کام نہ کرے، کوئی خلاف شریعت کام نہ کریں۔
تو یعنی اس بات کی دعوت دینا یہ ضروری تھا۔ اب اپنی اولاد کو اپنے ذریعے نجات کے لیے، اپنی آخرت کے سنوارنے کے لیے ان کو قرآن کی تعلیم اور قرآن کے ساتھ جوڑے۔